ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں بھبدیاں تے او دی ہی ذات دلائی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد
میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دنیا ازمائش کا گھر ہے۔ صحیح مسلم الدنیا سجن المومن و جنت القافر، حدیث ابی ہریرہ ہے کہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، اور جڑا بندہ کفر تے قائم ہے وہ دلی جنت ہے، جو دل سے آئیو کر دے۔ لیکن مومن جو ہے وہ مقید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو لوگ سرکار دے مننے والے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال عقیدت اور محبت رکھن والے ازمائش دی دنیا تو تے گزر دے ہی رہن دینے۔ ازمائشاں ابتلاواں اس دنیا دا حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن نے آکھے یہ دو چیزاں بھی بہت بڑی ازمائش نے۔ مال بھی بندے واسطے ازمائش ہوندی ہے، اولاد بھی بندے واسطے ازمائش ہوندی ہے، اور بہت کم لوگ نے جڑے اس ازمائش تو کامیاب ہوندے ہیں کہ اللہ اولاد دے وے۔ یہ بہت بڑی ازمائش ہوندی ہے۔ بس اوقات اولاد دی تربیت دے معاملے دے اندر، اولاد نو پڑھان دے معاملے دے اندر، اور بس اوقات اولاد دے ہاں جائیداد تقسیم کرن دے اندر کئی ادوار ایسے آندے کہ بندہ مختلف ازمائشاں تو گزر دے۔ اولاد بیمار ہو جائے وہ بھی بڑی بڑی ازمائش ہے، لیکن ساڑھے ہاں زیادہ تر تے دو ہی چیزاں نے، مال دی ازمائش یا اولاد دی ازمائش، اور بہت کم لوگ نے جڑے اس ازمائش تو اندروں پاک ہوندے نے۔ مثلا یہ ظلم تے بڑی دیر تو روا آ رہے ہیں نا کہ لڑکیاں دا حصہ کھا جانا، لڑکیاں نو سارا کچھ دے دینا۔ یہ تو عام ہے، ہر بندہ چاہے کوئی حاجی ہے چاہے کوئی نمازی ہے، بہت سارے بندے اس لپیٹ دے اندر کہ بچیاں دا حق کھاتا ہے، منڈیاں نو دیتا ہے، اور پھر وہ بھی آندہ میں بھی اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ بھئی آخرت تھوڑی بن دی ہے کہ پتران دی دنیا بناؤ اور اپنی آخرت دا بیڑا غرق کر جاؤ۔ انصاف تے انصاف ہے نا، اور انصاف دا تقاضا یہ نہیں ہے، اور اے ہو جائے انصاف دے ترازو تے تولو تے قسمت والے لوگ کامیاب ہوندے نا۔ دعا کرو اللہ جتھے بھی انصاف دا معاملہ آوے ترازو صحیح رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑی بات میں کرنا چاہنا، صحابہ اکرام جنہ دی تربیت نبی پاک نے فرمائی، وہ کوشش کرتے سی کہ اسی ازمائش سے گرفتار نہ ہوئیے۔ ان ساڑھے پاکستان نے اندر ایک رواج ہے، یہاں تا بہتا کچھ وڈے نو لب دے یا نکے نو، درمیان والے تو بچارے ایویں رگڑے روڑے جاندے، بہتا وڈے نو کو لب دے، چلو وڈا جو ہویا اے بچارہ نکا ہویا، وہ نکے دے بہت ہی شفقت انہوں بہتا کچھ مل جاندے، وڈے نو وڈاپے جو بہتا کچھ مل جاندے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ انصاف دا تقاضا ہے کہ برابر، بلکہ نبی پاک نے اسی حد تک فرمایا کیا تسی لوگ نہیں چاہتے جس بندے دے 4 بیٹے نے تو کیا وہ بندے دی خیس نہیں ہے کہ چارے برابر برابر میرے نال ادب کرن، کوئی میری گستاخی نہ کرے، جنہوں بلاواں سارے مؤدب ہی ہون، اور جب تو یہ چاہنا ہے کہ تیرے بیٹے تیرے نال برابر حسن سلوک کرن تو پھر تم ہی انہوں نال برابر دا کرنا جے تو اس تقاضا رکھ۔ نبی پاک نے فرمایا جے تو تقاضا رکھنا ہے کہ میرے نال برابر حسن سلوک کرن تو تم ہی تو برابر دا کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا بچہ چھوٹا بھی ہوئے نا، اگر تسی انہوں بوسا دیں دیو، جے انہوں 2 بوسے دیتے انہوں بھی 2 ہی دیو، کوئی بچے دے دل چاہے نہ جاوے بھی ابے نہیں انہوں کنا پیار کیتا ہے میں انہوں تھوڑا کیتا ہے۔ انصاف تے نا، انصاف تے بچے نال پیار کرن دی حد تک بھی ہے، لیکن ساڑھے ہاں معاملہ الٹ ہے۔ ہاں انصاف کی ایک روش ہے کہ جو بچے نکے ہوندے نے کی کا کرنا پوے اتھے چلو برابر ہو گئے، کی کا سارے اندر قرید ہے۔ ان الغلام شاتان مقافیتان ان الجاریت شات ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اتھے برابری ہو گئی، یا خوشی ملی تو دی تقسیم سے برابری ہو گئی۔ لیکن ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، نبی پاک نے اگر تینو اللہ اولاد والی نعمت نال مالا مال فرما دے وے، جنہوں اللہ اولاد دیندہ ہے اے بھی بڑی بڑی نعمت ہے، اور جنہوں اللہ نے نہ نعمتاں کو محروم رکھے آئے، پوچھنا اللہ رب العزت دی کڈی بڑی نعمت اولاد ہوندی ہے، جی اللہ اولاد دے وے تو زندہ ہووے، اللہ تینو مال و دولت نال بھی مالا مال کر دے وے، اللہ تینو پیسہ بھی دے وے، روپیہ بھی دے وے، تے جے اپنی زندگی دے اندر اولاد نال محبت دا اظہار کریں، اولاد نال عقیدت دا اظہار کریں، تے سرکار آندے نے پھر جناب ترازو انج رکھی سارے انو برابر دیویں، جے انو پیسے اینے دیتے نے دجے نو بھی انہیں دیویں، ہمیں اپنی آخرت خراب نہ کر بویں۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، موطا امام مالک دے اندر، مسند احمد دے اندر، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا وَعَنِ النُّعْمَانِ ابن بشیر آدھا امام کائنات دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت نعمان آدھے نے ان اباہو فآتا بہی الى رسول اللہ آدھا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا میرے ابو جی سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے آئے نے تے آ کر کے آدھا اللہ دے نبی جی فقال انی نحلت ابنی غلامن آدھا اللہ دے نبی جی میں اپنے اس پتر نو ایک غلام دیتا ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت چے مسئلہ رکھے آوے آدھا اللہ دے نبی جی میں اپنے اس پتر نو ایک غلام دیتا ہے، تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فقالا آتیت نحلت مثلہو آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقل والدک نبی پاک نے اپنے ساری اولاد نو ایویں ہی دیتا ہی جویں انو دیتا ہے آدھا نانا اللہ دے نبی جی فقال لا نبی پاک نے ساری اولاد نو نہیں دیتا بلکہ اس کلے نو میں غلام دیتا ہے تے سرکار مدینہ نے فقال فرجعو نبی پاک نے غلط کیتا ہے صحیح نہیں کیتا یہ دیکھو لو غلام واپس لے لے ولد دا لفظ استعمال ہوئے اور لفظ ولد دا اطلاق لڑکے تے بھی ہوندہ ہے لڑکی تے بھی ہوندہ ہے یعنی جمی اولاد مراد میں بار میں جنی تیری اولاد ہے سارے نو دیتا ہے آدھا نہیں جی انو کلے نو دیتا ہے ابنی حاضا نہیں پانگے نے غلط کی یہ چھوڑ کہیں انج کر دینا منڈا ماڑا ہے اجے وراثت تقسیم نے انہوں سارا کچھ ہی دیتا ہے وڈے نو دیتا ہے نکے نو دیتا ہے درمیان والے موجاں کرو کڑیاں ہو تو بچاریاں انہوں نے دیتا ہی کچھ نہیں تو کیسی نماز ہے اور بھائی جڑا اتنا ظلم کر رہے ہو کیسی نماز پڑھتا ہے کیسی تہجد پڑھتا ہے کیسا قرآن پڑھتا ہے نہیں پانا فرج ہو واپس لے نا تو یا پھر سارے نو دے تو یا واپس لے لا حدیث نبی پاک دی ذرا توجہ کرنا امام کائنات نے فرمایا ہے ساڑھے معاشرے دا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سارے بچیاں تے زیادتی ہوں دی کسے دا حق کسے نو ملیا کسے دا کسے نو ملیا کوئی آدھے مولوی جی یہ تو میری گال نہیں سی ماندا آپ ان جی آگ کر دیتے تینوں کنے اختیار دیتے اور بندہ آگ بھی ہوئے تے وراثت تو محروم نہیں ہوندہ آدھے جی آپ آگ کر دیتے آگ کر کے کیوں دی وراثت کھا جائیں گا
وراثت ہے، وراثت ہے۔ اگر تو تیری نافرمانی دی وجہ تو انہوں آگ کی تھا تو وراثت تو محروم تے نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا، ذرا سننا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ وَأَنْ آمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اندنے میں اپنے کنہ دے نال سنے آئے ان النعمان ابن بشیر وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ اندنے نعمان بن بشیر نو میں ویکھے آئے ممبر رسول تے بیٹھے ہوئے نے اور ممبر رسول تے بیٹھیاں دینے اندنے انجوی ہویا ہے آتانی ابی عطیتن میرے پیو نے میں نے ایک عطیہ دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے یا کچھ مال دیتا ہے۔ اندنے امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا فقالت امراتو بنت رواحتا امرہ بنت رواحہ نو پتہ لگ گئے وہاں دی لا ارضا حتی تشہد رسول اللہ ان دی سکی ماں نے گل کیتی ہے آندھی میں راضی نہیں جنی دیر تک نبی نو تسی گواہ نہیں بنا لیں دے۔ اور امام کائنات حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آنداوے حضرت نعمان دے والد بشیر آندھنے کینج ہویا ہے فآتا رسول اللہ میں نبی پاک دی خدمت اقدس سے آیا ہوں میں آکیا اللہ دے نبی جی اِنَّا ابنی من امرات بنت رواحتا آدھا میرا جڑا پتر امرہ بنت رواحہ دے اندروں ہے انہوں میں عطیہ دے چھڑے آئے اور وہ دی ماں نے اعتراض کیتا ہے انہا مطلب ہے ان دی اور بھی کوئی بیوی ہے انہیں آکھا جڑا ایندے جو ہے نا انہوں میں عطیہ دیتا ہے۔ اچھا وہ عورت ویکھو کیسی ہوئی اتھے کہہ دیا دو تین بیویاں ہون ہر بیوی دی خواہش ہوندی میرے پترانو دے دے سارا کچھ جنیاں دو بیویاں نے تینوں نو پوچھو نا ساری ایسے خیب خیج رہنیاں نے مینوں ٹکرے آدھا میرے پتر دے نام کرا جاوے یا میرے دے نام کرا جاوے تا مرنو تیار بیٹھا ہے کھرے کدوں اکھاں میٹے دا آوی میرے پتران دے نام لا دے آوی لیکن نعمان بن بشیر دے والد نے اپنی مرضی نہ عطیہ دیتا تو ان دی سکی ماں وہاں نا میں راضی نہیں یہ دوجے پترہ نال تو نا انصافی کر رہے حالانکہ اندہ سکا پتر تے ہی سی نا اے دے ساڑھے طرح آپ دے پیڑ تے ہاتھ مار دی نا بھی میرے پتر نو تو ٹکریا باقی خسمہ دا سر کھان انہیں کیا نا لا ارضا میں اس گلتے کوئی راضی نہیں سرکار نو گواہ بڑھاؤ ادھرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندہ ہے نبی باغ دا دیوانہ آندہ ہے میں سرکار دی خدمت سے آیا ہوں میں آکھیا اللہ دے نبی جی فَأَمَرَتْنِي یہ نعمان دی والدہ نے میں نو حکم دیتا ہے ان اشہدک یا رسول اللہ سرکار جے تسی گواہ بن جاؤ تے میں بھی مطمئن ہو سکنا ماں تے او بھی مطمئن ہو سکتی ہے تے سرکار مدینہ دینے اللہ دے نبی آدھن اللہ دے بندیا فقال سائر ولدکا اللہ دے نبی آدھن مثل ہادا کیا ساری اولاد نو تو عطیہ دیتا ہے آدھا نانا نبی جی کلے انو دیتا ہے تے سرکار مدینہ دینے فتق اللہ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ نبی پاک اندھنے اللہ کلو ڈر جا اور رب کلو ڈر جا اپنی اولاد دے درمیان انصاف کر
نبی پاک نے اللہ کو ڈر جو نبی پاک نے یہ گل آخی نا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم انا قال فرجع فرد عطیتہ آنے میں واپس آیا تو میں پترے میں دے دے اے عطیہ تینوں نہیں میں دے سکتا واپس کر انہیں اپنے بیٹے کو واپس لیا تے باجی اتھے آ کے سانو تو لو عطیہ کیا ہے ہبہ ہے تحفہ ہے تو جدو تسی زندگی جے پترانو دیں دے جے نا مثال 50-50 ہزار وہ دو تیاں نو بھی 50-50 ہی لبنا تو لو نا ذرا اس ترکڑی دے اپنے آپ منڈے دے خوش کیتے نے بیٹیاں نو دیتا ہے 50-50 ہزار ایتے تے اے دی نہیں بین اولادکم انصاف کر ایتے پھر بڑے بڑے حاجی تو لو نمازی تو لو گستاخی معاف جے ناراض نہ ہو وہ میں عرض کرنا اگر تو اپنی زندگی جب بیٹیاں نو لکھ دیتا ہے 2 لاکھ دیتا فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں بیٹیاں نو بھی دیتا ہے بیٹیاں تو سدا تو محروم نے لیکن اس دور کے اندر بعض بیٹیاں نال بھی زیادتی ہوندی وڈے نو بہتا دوجے نو تھوڑا اینو تھوڑا جڑا بہتا فرما بردار ہے انہوں زیادہ دوجے ناندر تو موجاں کر تیرا بولن دا طریقہ ہی صحیح بھئی او دا عمل ہوندے نال او دا گناہ انہوں ملے گا والدین دی نافرمانی بھی گناہ ہے کہ نہیں کبیرہ گناہ ہے الا انبئکم باکبر القبائح نیپان فرما بہت بڑا گناہ ہے لیکن والدین جس سیٹ دے انہوں چاہیے انصاف کرے عدل تو کم لے اور ظلم ہے ظلم اشیاء نو گناہ ہی نہیں سمجھے جدو تسی زندگی جو کوئی بھی چیز دین دے ہو کیا انہوں گناہ سمجھ دے پیتی انہوں دا دیتا نہیں عام منڈے نو تھوڑا دیتا ہے انہوں بیتا دیتا ہے پھر کیڑی ہے نمازاں پڑھ دے ہو یا کہ تو انہوں گناہ دی کوئی ڈیفینیشن دا پتہ نہیں کہ بھی کوئی ظلم ہے زیادتی ہے ادھرا سننا حدیث نبی پاک دی صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک مسند احمد امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ادھرا توجہ کر لینا امام کائنات سیابی ان النعمان بن بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر نے پاک پیغمبر نے میرے ابو کو لو سوال کیتا ہے الکا بنون سواہو جدو میرے ابو نے ایک نو تحفہ دیتا ہے دوجے نو نہیں دیتا ایک نو عطیہ دیتا ہے دوجے نو نہیں دیتا تے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا اس تو علاوہ بھی تیری اولاد ہے وے آدھا قال نعم آدھا ہاں اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ بھی اللہ نے منو بچے عطا کیتے نے امام کائنات آنے نے فقال اعطیتا مثل ہذا نبی پاک نے انہوں نے بھی ایویں دیتا ہی جی میں انہوں نے دیتا ہے آدھا فقال لا سرکار آنے نے فقال فلا اشہد جورن نبی پاک نے فرمایا تو مینو گواہ بنان لیا ہے میری گواہی لین لیا ہے نبی پاک نے ظلم تے زیادتیاں تے میں محمد گواہ نہیں بندا نبی پاک نے گواہ بنانا ہے کہ میری بیوی آن دیئے تسی گواہ بنو تو نبی پاک نے کی فرمایا فلا اشہد علی جورن نبی پاک کا کہ جی ظلم زیادتی دا میں نہیں گواہ انہا مطلب ہے ایک بیٹے نو تھوڑا دینا تجھے نو کنا دینا اولاد چے انصاف نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور تا نبی پاک نے فرمایا کہ بھائی میں ظلم تے کوئی گناہ جلا گواہ نہیں اور ساڑھے پاکستان جو دیکھو یہ ظلم واضح ہے یہ نہیں میری گال پہ ماں تو چنگی لگے دے پہ مانا کنیا بندے نو کنی جداد دیتی رب نے بڑا مال دیتا ہے کنہ کو بیٹیاں نو دین دے ہو کنی کو برابری کر دے ہو بیٹیاں والا مسئلہ تے پرانا ہو گیا یہ مکے دے مشرکوں تو روڑا پان دے سی وہ نبی پاک نو آن دے سی کی تسی نوی نوی دعوت لے آئے جے یہ تو اڈی دعوت ساڑی سمجھو باہر ہے آجڑے تسی دو گلان دے رٹا لائی کھڑے جے ایک تسی آن دے جے اللہ تو سوا مشکل کچھ کوئی نہیں اللہ تو
تو روا کوئی نہیں، اللہ تو سوا نظر دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو سوا دین والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں۔ جڑا ایک ایک دا رولا پان دے جنا یہ سمجھو باہر۔ اصل گل ہے بھی جڑے اسی بیت اللہ جے انہیں رکھی بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ کر دیں، انہیں بھی یہ گل سانو سمجھ نہیں آتی نہیں پانے ہے دوجی، انہیں دوجی سانو آ بھی گل کوئی نہیں سمجھ آتی جڑا تسی کڑیاں نو آندے جو انہاں نو بھی جداد چو حصہ دیو۔ آندے نہیں دو گلاں ساڑھے دماغ نو لگ دیاں نہیں، انہاں کیوں؟ انہیں بھی جنگاں اسی لڑنے ہیں، محنتاں اسی کرنے ہیں۔ یہ کڑیاں کو جنگاں لڑ دیاں نے، یہ کڑیاں کو گھوڑ سواری کر دیاں نے، یہ کو ساڑھے نال برابر تے اتھے کام کر دیاں نے۔ انہاں آکھا یہ دو گلاں ساڑھی سمجھ سے نہیں آدھی کہ اکو مشکل کشا منو، اکو حاجت روا منو، اکو نظر تے نیاز تے لائق منو۔ آندھے ایک والی دعوت یہ بھی سمجھو بار ہے، بیٹی نو وراثت ملے یہ بھی سمجھو بار۔ اور زیادتی پاکستان تے ہے کہ نہیں؟ اے بھاجی میں آندھا انہاں بھی دو گلاں ادو بھی سمجھو بار سی، آج بھی بار۔ آج بھی یہ پاکستان والے نو دو گلاں سمجھ نہیں آندھی، اللہ دی توحید اور دوسرا کہ بیٹی نو وراثت ملے۔ اور اس مسئلے سے بڑے بڑے میں ویکھے حضرت ماتا میرے تو کوئی گستاخی دا فتوہ نہ لانا، میرے جیسے جنہوں نے تیہاں دا حق کھاتا ہے، کھڑے ہو جو تو مسئلے بیان کرو، کھڑے ہو جو تو لوکاں نو دسو، کھڑے ہو جو تو دین دی دعوت دیو، ایتھے کھڑے ہو کہ تقوی پیش کرو، ممبر رسول تے پرہیزگاری دکھاؤ اور اپنے عمل دیکھو۔ عمل تے ڈڈولو نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ اپنے عمل تے غور کرو نا بھائی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آخری حدیث تے بات ختم کرن لگا ذرا توجہ کر لینا۔ کل قیامت والے دن انصاف ہونا ہے، کیونکہ دن انج دا دن نے مالک یوم الدین، اس دن دے مالک تسی نہیں عرش دا مالک ہوئے گا، اتھے فیصلہ تہاڈا نہیں عرشاں دے مالک دا ہوئے گا، اور فیصلہ بھی انج دا ہونا ہے لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ نے پوچھنا ہے تو تساں جواب دینا ہے۔ اتھے کیس لڑن والے بھی کوئی نہیں ہونے، اتھے وکالتاں بھی کوئی نہیں ہونیاں، بلکہ اتھے تے جناب انصاف دا ترازو لگا، نظر الموازین القسط، اتھے انصاف دا ترازو لگا، لا یظلمون فتیلا، بدلے والیاں نو بدلہ مل رہا ہوئے گا، زیادتی کرن والیاں نو زیادتی دا بدلہ مل رہا ہوئے گا، ظلم کرن والیاں نو ظلم دا بدلہ مل رہا ہوئے گا۔ اور میرے ویرات تے میرے دوستا، اے زمینہ جائیداداں سب کچھ ایتھے رہن والیاں نے، کسے دا حق نہ کھاویں، نہ بیٹے دا کھاویں، نہ بیٹی دا کھاویں، تے بیٹے تے بیٹیاں چے فرق نہ کریں، جے دنیا چے اپنی تقسیم کرنا ہے، تے جے مرن تو بعد تقسیم ہوئی، بیٹی نو ایک حصہ تے بیٹے نو ڈبل ملی جانا ہے۔ او تے اللہ دا قانون تے اصول تے ثابت ہے، پر زندگی چے کرے تے اے دلو بین اولادکم۔ صحیح مسلم آخری حدیث، نبی پاک نے صحابہ نے سوال کی تھا، مشہور حدیث ہے، اتدرون مل مفلس، جان دے جے غریب کیڑا ہے؟ نبی پاک نے صحابہ نے سرکار غریب کون ہوندا ہے؟ کنگال بندہ ہی غریب ہے نا، لا درم لہ ولا متاع، جن کو پیسے پوسے نہیں وہ غریب ہوئی ہے، جی میں ہوں جن کو پیسے نہیں۔ ایس دور سے میں آنا نا بھائی پیسے دی ویلیو ہے، بندے دی کوئی نہیں۔ کسی نیچ بندے نو اللہ پیسہ دے دے نا تے سارے انہوں ہی سلام کر دیں، انہا مطلب اس بندے نو سلام نہیں ہے، اندے پیسے نو سلام ہے، جن کول بھی آج، کیونکہ اس دور سے انسان دی کیا عزت؟ عزت تے پیسے دی۔ وہ کسی بدماش کو لا جائے لوگوں نو سلام کر دیں، کسی نیچ کو لا جائے لوگوں نو سلام کر دیں، یہ تے اللہ نے تقسیم رکھی۔ لیکن قیامت والے دن غریب وہ ہے جدے کوئی پیسہ صحابہ نے پیسے روپیہ نا نا۔ امام کائنات نے فرمایا، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سرکار مدینہ دنے یاتی یوم القیامہ میرے جناب امتی سب تو غریب تے کنگال ہونا ہے او قیامت والے دن آئے گا امام کائنات نے فرمایا بصلاۃ و زکات و صیام نبی پاک نے فرمایا نمازاں بھی لئی آوندا ہے حجاں بھی لئی آوندا ہے زکاتاں بھی لئی آوندا ہے انہیں چنگے تے سونے عمل کیتے نے اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے یہ دے قدم جنت وال اٹھے نے پر جنہ تے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے جدہ حق کھاتا ہے ادھر ایک بندہ آیا دا ربا سونے یہ جڑا جنت دا ٹکٹ لئی جاندہ ہے انہیں میرے تے بڑا ظلم تے زیادتی کیتی ہے میرے نال تے انصاف کر دے اللہ دا انصاف ہوئے گا کی کیتا ہے اندہ اللہ شتم ہذا میرا اندہ انہا کو رولا بھی انہیں میں نے گانا کڑی ہے انہیں میں نے مندہ چنگا بولیا ہے میں عزت دار بندہ سا اے میں میری تو جناب توم تلائی رکھ دا سی اے میں پروپوگنڈے شتم ہذا اندھر لے جرم اے دجا آئے اللہ اندہ تیرا کی رولا ہے اندہ یا اللہ اکلا مالا ہذا انہیں میرے پیسے کھا لے ظلم کی رویہ کھیا گیا 2 لاکھ لیا مکری گیا اخلا مالا حاصل وہ یہ اتھے تے سارے دا انصاف ہونا ہے جنہ تیاں دا کھاتا جو انہا نہیں آکھنا اکلا مالا حاصل اور جس پتر دا کھاتا وہ نہیں آکھے گا اکلا مالا حاصل یا اللہ نے میرے پیسے کھاتے نے اللہ اندہ انج کرو جننے اندے پیسے کھاتے نے اندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے نیکیاں انہوں دے دیو اودیاں برائیاں انہوں دے دیو تبدیلی ہو رہی ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے اتھے بھی تبدیلی ہو جائے گی جنتیاں دی بھی ہو گئی دوجہ آ گیا اللہ اندہ تینوں کی ہویا ہے اندہ قاضا فہازا اللہ چوٹھی تو مت لائی سی انہیں میرے تھے میں تے کوئی گل ہی نہیں کی تھی اللہ اندہ انہوں بھی بدلا دیو یہ کون بے نمازاں دی بات نہیں کر رہے اور دیندار بندیاں دی بات کر رہے ہیں بھائی دعوت فکر ہے اپنے عمال دا جائزہ لو دوجہ آیا نحق خون بہائے امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے یارا جدو کل قیامت والے دن عدالت لگنی ہے اوتھے تے انصاف ہونا ہے کیونکہ میرے رب نے انصاف دا حکم دیتا ان اللہ یامرکم بالعدل اللہ نے انصاف تے کرن دا آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے جے انصاف دا ترازو آوے کسے دا حق نہ کھاوی ہما سکا بھائی کیوں نہیں تیرا لخت جگر کیوں نہیں تیری بیٹی کیوں نہیں جڑا حق تیرے اللہ وے پورا پورا دیوی ورنہ کل قیامت نو تے روک لین گے اکلا مال ہادا ربا سونیا نے میرا مال کھادا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوکاں دیاں برائیاں اندے سرتے دیاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں اللہ دے فرشتیاں نے ربا سونیا اے دیاں نیکیاں مک گئیاں تے جنہ تے زیادتیاں کیتیاں نے اگے لین چے لگے کھلوتے امام کائنات محمد رسول اللہ یارا بہت بڑی فکر دی بات ہے نبی پاک فرماندے نے جنت جے داخل ہون والا لوکاں دیاں برائیاں سر تے رکھیاں نے توریہا فی النار میرے رب نے آرڈر دینا ہے انہوں جہنم دا بالن بنا دے کتھے گئیاں نمازاں تہجداں اور تقوی جڑے ماڑے موٹے چکی پھر دے ساجے کتھے گئے نے کتھے گئیاں پریزگاریاں زبان نو لگام دیو حق دا ترازو رکھو انصاف دا ہاتھ دیا نہ بیٹے تے زیادتی کرو نہ بیٹی تے زیادت ظلم کرو نہ کسے بھائی تے کرو کسے دا بھی حق نہ کھاؤ ورنہ جدو اتھے عدالت رکھے گی بہت کڑا حساب ہے دعا ہے اللہ میری تو اڈی دنیا آخرت بہتر فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسار